اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 31۔ اب یہاں سے آیت نمبر 31 سے اللہ سبحانہ دیکھیں، اب ہم دیکھ رہے ہیں نا اس سورے میں لگاتار اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اعلیٰ اللہ کی جو نشانیاں، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آفاقی نعمتوں کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں۔ انسان اگر ان میں غور و فکر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ قربت پا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ سارا کچھ کرنے والا جو ہے، پھر اس کے بعد تدبیر کرنے والا۔ اب یہ جو اللہ کے افعال ہیں، تین قسم کے افعال ہیں۔ ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا افعال ابدا، یعنی فعل ابدا کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں ابتدا کی جاتی ہے، کسی بھی چیز کا کریشن کیا جاتا ہے، مطلب ایسی تخلیق جو بغیر کسی را مٹیریل کے ہو، بغیر کسی مادے کے ہو، بغیر کسی اصل کے ہو، بغیر کسی چیز کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع سے کسی چیز کو تخلیق کر دے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہوگی تو پھر یہ بنے گا۔ ہمیں ہر چیز کو بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی را مٹیریل، انگریڈینٹس چاہیے ہوتا ہے۔ انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کو پیدا کرنا ہے تو وہ بغیر کسی انگریڈینٹ کے پیدا کر دیتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کر دی ہے نا، بغیر کسی را مٹیریل کے۔ اس سے پہلے تو کوئی زمین آسمان نہیں تھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنائی، اس کے بعد جب یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیقات شروع ہوئی تو یہ تو پہلے تو موجود نہیں تھے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے شروع کیا۔ تو یہ ہے فعل ابدا۔ پھر فعل خلق۔ فعل خلق کیا ہے؟ کہ کسی چیز سے کسی چیز کو بنانا۔ اب جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ بے جان سے جاندار کو بنا رہا ہے، درخت سے بیج بن رہا ہے، بیج سے درخت بن رہا ہے، تو یہ خلق ہے، تخلیق ہے۔ تخلیق میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے، اس سے اس چیز کو بنایا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے فعل تدبیر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو پلان کر دیتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک اندازے مقرر کر دیتا ہے، ہر چیز کے لیے ایک نظم و نسق اور ایک ضبط اور ایک قاعدہ اور ایک آرگنائز وے میں ہر چیز کی تدبیر فرما دیتا ہے، پلاننگ کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے فعل تدبیر۔ تو یہ تین کام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کہ یہاں پر جو بیان کیے جا رہے ہیں، فعل ابدا، فعل خلق اور فعل تدبیر۔ اللہ نے فرمایا کہ کہو تم نے حقیقت کے خلاف چلنے سے ان سے پوچھو کہ کون ہے جو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس نے دی ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے؟ یہ تخلیق کی بات ہے۔ کون اس نظم عالم کی تدبیر کرتا ہے؟ یہ تدبیر کی بات ہو گئی۔ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے؟ یعنی پرہیز کیوں کرتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے؟ پھر کیوں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ تخلیق تو اللہ نے کر دی، تدبیر بھی اللہ نے کر دی، لیکن یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ جو ہمارے جو شناسائی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ یہی بت کھڑے ہوں گے، زندہ ہوں گے، اور ہمارے کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سورس لگائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں معاف کر دے تو اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ یعنی جب تم حق کو پہچان چکے ہو، پھر کہاں سے، کدھر سے، کس جگہ سے تم بھٹکائے جاتے ہو؟ کون سی چیز ہے جو تمہارے دل میں مطلب باطل کے خلاف، باطل کے حق میں بھی جگہ بنا لیتی ہے؟ حق کو جانتے ہوئے بھی تم نے باطلوں کو اپنے دل میں جگہ دی ہوئی ہے۔ آخر یہ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بھی ان کے سامنے دلیلیں پیش کر دے، ان کے دلوں میں جو ایک مطلب شرک کا جو بیج بو گیا ہے، بس وہ اس میں پنپتا رہے گا۔ یہ کبھی بھی صرف واحد حق کو نہیں مانیں گے، صرف اللہ کو یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے، اس کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک کرتے ہی رہیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتے ہو؟ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ابدا کے بارے میں بتایا، پہلے ابدا، یعنی کوئی ایسا شخص تمہیں بتا سکتے ہو جو کسی بھی بغیر را مٹیریل کے کسی چیز کو پیدا کر کے دکھا دے، کوئی نئی سی چیز پیدا کر دے جو اس دنیا میں پہلے سے موجود نہیں تھی اور اس نے پیدا کر دی ہو، اور پھر اس کا اعادہ بھی کر دے، یعنی اس کو پھر دوبارہ بھی پیدا کر کے دکھا دے، ایک چیز نئی تیار کرے اور پھر اس کا اعادہ کر دے؟ کہو وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی
ابتدا کرتا ہے، ابدا کرتا ہے، اور اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، یعنی اس کو ریپیٹ بھی کرنے پر قادر ہے. جس طرح مردے اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر جان کے اس کو پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو مارے گا اور پھر دوبارہ سے اس کو پیدا کرے گا، تو اس پر تو اللہ ہی قادر ہے، اور اس کا اعادہ بھی کرنے پر وہ قادر ہے. پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ یعنی کون ہے، کون تمہارے پیچھے لگ گیا، ایسی کون سی جگہ سے تم کیا کر رہے ہو، نصیحتیں لے رہے ہو، ہدایتیں لے رہے ہو کہ تم بھٹکے پڑے ہو اور اللہ کو ایک ماننے پر راضی نہیں ہوتے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں سے تم بھٹکائے جا رہے ہو. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں تم پھرتے جا رہے ہو. ان سے پوچھو، آیت نمبر 35، ان سے پوچھو. حقیقت یہ ہے کہ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، یعنی جو تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہو. کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. پھر بھلا بتاؤ، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. اگر تمہیں کیا ہو گیا ہے آخرکار، کیسے الٹے الٹے کام فیصلے کرتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہو، اب یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بتوں کی، یہ لکڑی پتھروں کی بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اصلی جیتے جاگتے انسانوں کو جن کو انہوں نے شریک ٹھہرا لیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، عزیر علیہ السلام کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا. تو ان تمام لوگ، یہ سارے لوگ تو خود اللہ کی ہدایت کے لیے مجبور تھے. یہ تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت طلب کیا کرتے تھے. یہ تو خود مجبور ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو راہ حق پر چلا دے. اگر اللہ ان کو راہ ہدایت نہ دیتا تو کیسے یہ ہدایت پا سکتے تھے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ خود رہنمائی کے اللہ کے محتاج ہیں تو وہ کیسے تمہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم میری پیروی کر لو یا تم مجھے خدا بنا لو. خدا تو صرف وہی ہے جو رہنمائی کر سکتا ہے. ہدایت تو صرف خدا ہی کی ذات دے سکتی ہے، کوئی بندہ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو خود اس چیز کے محتاج ہیں، تو تم ان محتاجوں کو کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم ہمارے خدا ہو اور تم ہمارے وہ ہو معبود ہو، جبکہ تمہارا معبود برحق ہی ہے جو تمہیں راہ حق دکھا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اٹکل بچو دوڑاتے ہیں اپنی دماغ سے، ذہن سے، گمان سے، جو گڑی ہوئی باتیں ہیں، جو دلوں سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، بس اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا جو فضول گمان ہوتے ہیں وہ حق سے بالکل پرے ہوتے ہیں، یعنی حق ان سے بہت بالا تر ہے. حق کچھ اور چیز ہوتی ہے، جو لوگ گمان دوڑاتے ہیں نا، جو دوسروں کے خلاف بھی ہم گمان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حق کچھ اور ہی ہوتی ہے، بات اصل کچھ اور ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں منع کیا گیا نا کہ بہت زیادہ گمانوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ گمان کیا ہوتے ہیں، بعض گمان تو گناہ تک ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ حق جو ہوتا ہے وہ گمان سے بہت بالا تر ہوتا ہے. حق کچھ اور چیز ہوتی ہے اور گمان جو ہوتا ہے کچھ اور چیز ہوتی ہے. تو گمانوں کے پیچھے نہ پڑو بلکہ حق کو جاننے کی کوشش کرو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اِنَّ بَعْدَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بہت سے جو گمان ہیں وہ گناہ بھی ہوتے ہیں. جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں کوئی گمان کر رہے ہیں، اپنے عقل کو دوڑا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ زیادہ گمان کرنے سے بچو اور حق کو پہچاننے کی کوشش کیا کرو. اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو وہ جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے. یعنی کہ جو پہلے آ چکا تھا تورات اور انجیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو ڈیٹیلنگ ہے وہ اس میں بیان کر دی، اور اس کی تصدیق، اس کا کنفرمیشن اس میں کر دیا کہ وہ باتیں بھی حق تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مزید تقویت دے دی اس کتاب کے ذریعے سے، اور مضبوطی بخش دی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے. فرما روائے کائنات یعنی جو کائنات کا چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اسی کی جانب سے یہ قرآن کریم ہے جو کہ رب العالمین ہے. آیت نمبر 38.
آیت نمبر 38، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود تصنیف کر لیا، خود بنا لیا؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو بلا لو مدد کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا چیلنجز کیے ہیں اس قرآن میں۔ ایک مرتبہ کہا ایک آیت بنا لاؤ، پھر ایک مرتبہ کہا کہ 10 آیتیں بنا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ یہ مکی پہلے نازل ہو چکی ہے سورہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس میں کہا تھا کہ ایک سورت ہی بنا کر دکھا دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتدریج الگ الگ طریقے سے ان سے چیلنج کیا کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو اور پوری دنیا کو اگر مدد لینا چاہتے ہو تو پوری دنیا کو بلا کر ان کی مدد لے لو، اور تم اس کی مثال ایک آیت بھی تصنیف نہیں کر سکتے۔ اور نہ ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تصنیف کیا ہے، بلکہ یہ تو خدائے برحق کی طرف سے ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل بچوں جھٹلا دیا۔ اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے چلے آئے، یعنی کہ جو باتیں ان کی لاجک سے اوپر تھی تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مرداؤں کو بعد میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے پور جوڑے جائیں گے، تو یہ لوگ ہنسا کرتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں بھی کبھی جڑا کرتی ہیں، جب مٹی بن چکے تو دوبارہ سے بنایا جا سکتا ہے۔ تو ان کی جو عقل سے ماورا چیزیں تھیں ان پر یہ ایمان لانے کو راضی نہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر وہی بتا دیا کہ جو چیزیں ان کو نہیں سمجھ آتی تھی تو ان چیزوں کو کیا کر دیتے تھے، پیچھے رکھ دیتے تھے، اور جو چیزیں ان کو خواہ مخواہ آرٹیکل بچے دوڑا کر جو ان کے سمجھ میں بیٹھ گئی تو انہوں نے اس چیز کو کیا کر لیا، اپنے لیے حق سمجھ کر اس کو تسلیم کر لیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کو کیا انجام ہوا ان کا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، یعنی کہ جو عمل کرتا ہے، اگر تم خواہ نیکی کا کرو بدی کا کرو، ہر انسان کو اس کی جزا یا سزا ملے گی۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے ذمہ داری سے تم بری ہو۔ یعنی کہ اگر میں یہاں پر کوئی غلط تم کو بات بتا رہا ہوتا تو پھر خدا کا خوف تو مجھے کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری پکڑ کر لے گا، لیکن میں تو تمہیں حق بتا رہا ہوں، اور اگر تم اس کو نہیں مانتے اور اس پر تم عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر تم اپنے اعمال کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ تم میرے اعمال سے بری الذمہ ہو اور میں تمہارے اعمال سے بری الذمہ ہوں۔ ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کی مطلب جواب دہی کرنی ہوگی۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بھی بری ہوں۔ آیت نمبر 42، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے جو حق کو ماننا نہیں چاہتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہرا کہا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے واقعی میں کان نہیں تھے یا ان کی سماعتیں اچکی ہوئی تھی، نہیں، بلکہ وہ حق کو سننے سے بہرے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، مطلب یہ بات وہی ہے نا کہ جاگتے ہوئے کو، مطلب سو رہا ہے کوئی شخص تو اس کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جو جاگ رہا ہے اور اس کو جگانا تو بڑی مشکل بات ہے۔ جو مکر کر رہا ہے، وہ جاگنے کا مطلب سونے کا ڈھونگ کر رہا ہے، تو پھر اس کو تو نہیں جگایا جا سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بہروں کو تو تم ہرگز نہیں سنا سکتے، جو حق کی بات کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوجتا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے سامنے تو نور اور روشنیاں اور بصیرت اور بصارت کی جو مطلب چراغ ہیں وہ کھول دیے گئے، آپ بھی ان کے درمیان موجود ہیں، اور نور حق یعنی کہ قرآن کریم بھی موجود ہے، پھر بھی یہ حق کو دیکھنے سے جب آنکھوں کو مون لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو فرماتا ہے کہ یہ اندھے ہیں، یہ کبھی بھی سیدھی راہ پر نہیں چل پائیں گے۔ یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار جو راہ ہدایت کے جو 2 ذریعے بتا رہا ہے نا، جو 2 ٹھکانے بتا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے آنکھ کو اور کانوں کو۔ اگر بندہ ان دونوں کا صحیح استعمال کر لے تو پھر اس کا دل جو ہوگا وہ اس نور سے کیا ہو جائے گا، منور ہو جائے گا۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھی آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے، یعنی کہ اتنا بھی ان کو وقت نہیں لگے گا دنیا کی زندگی کا کہ جیسے کوئی آ کر سلام دعا کر کے نام پوچھ لے، اتنا بھی ایسا لگے گا کہ وقت نہیں گزرا ہماری دنیا میں اور ہم آخرت کے لیے مطلب اٹھا لیے گئے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ دوبارہ سے وہی بات آ رہی ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیتے ہیں اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ ہوں گے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دے یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لے، بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو چیزیں عذاب آنے والے وہ وقت مقررہ پر ہی آئیں گے، اگر اس کو پہلے بھی دے دیا جائے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے موجود ہوتے ہوئے یا ان کے بغیر ان کو کے اوپر عذاب ڈال دیا جائے تو بالآخر ایسے یا ویسے دیر پا یا جلد ہی ان کو آنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بتا دے گا کہ جس کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کی نادانوں کی یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، نادانیوں میں پڑے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے مطالبے پورے نہیں کیا کرتا۔ ہاں اگر واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کوئی خیر پائی ہوتی تو وہ معجزات بھی دکھا دیے گئے ہوتے جن کا یہ مطالبہ کر رہے تھے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ بعد میں پھر مکر جائیں گے، کہیں گے یہ کھلا جادو ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نہ کوئی معجزہ دکھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے نظام میں، ہم اپنے مینجمنٹ میں کسی بھی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کریں گے ان لوگوں کے لیے جو کہ سخت دل کے سخت دل کے مالک ہے اور یہ کبھی بھی ایمان پر نہیں آنے والے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم کیوں اپنے وقتوں کو یا ہم اپنے جو ٹائم ٹیبل ہے ان کو خراب کریں جو کہ کبھی بھی ایمان لا کر نہیں دینے والے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کسی بھی امت کو کبھی بھی تب تک عذاب نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کے پاس کوئی خبر دینے والا، تبشیر اور تنذیر کرنے والا پہنچا نہ دیا جائے۔ اور ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رسول کو مقرر کیا تھا جو کہ پوری خبریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہنچا دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اسے مانے چاہے تو نہ مانے۔ جو ماننے والے نجات پا جاتے ہیں اور جو نہ ماننے والے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو برباد کر دیتا ہے، ان کے لیے خسارے کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، یعنی آخرت میں ان کے لیے اور دنیا میں بھی خسارہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے، یعنی کہ قیامت آنے والی ہے، عذاب آنے والا ہے، عذاب کا کوڑا برسے گا، ہم پر یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، تو یہ ساری دھمکیاں جو آپ دیتے رہتے ہو ہمیں، تو آخر یہ پوری کب ہوں گی؟ یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اب ہمارے کان تھک چکے ہیں آپ کی بات سن سن کر کہ قیامت آنے والی ہے، ہم پر عذاب برسنے والا ہے، ہم پر یہ ہو جائے گا، ہم پر وہ ہو جائے گا، اب کچھ کر کے بھی دکھا دو۔ یعنی کہ سنتے سنتے 13 سال گزر گئے، کب یہ عذاب کا کوڑا برسے گا ان کے اوپر؟ پھر وہ عذاب کا کوڑا برس گیا جنگ بدر میں، اور 70 جو سردار تھے وہ سارے کے سارے قتل کر دیے گئے۔ جو پہلی قسط تھی عذاب کی وہ وہاں پر ہو گئی۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، اور ہر امت کے لیے اس سے پہلے بتا دیا گیا ایک رسول ہے۔ ایک رسول ہر امت کو بھیجا جاتا ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر بھی طے کر رکھا ہے۔ جب تک کہ وہ امت کا وقت مقرر نہیں ہو جاتا، مکمل نہیں ہو جاتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عذاب دیتے ہیں، نہ اس امت کو ختم کرتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی نیکوکار ہو، چاہے کتنے بھی بدکار ہو۔ اگر بندے چاہتے ہیں کہ ہم نیکوکار ہیں اور ہماری زندگی کو کٹ شارٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملا دیا جائے تو وہ بھی ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اگر تم نیکوکار ہو تو نیکیاں کرتے رہو، اپنی نیکیوں میں اضافے کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مہلت کو مقرر کیا ہے اسی مہلت میں کیا کیا جائے گا، تمہاری زندگیوں کو
ختم کیا جائے گا. تمہارے لیے ایک اجل مسمہ ہے, ایک طے شدہ وقت ہے, اسی پر ساری امتوں کو کیا کیا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر, یعنی کہ نہ پہلے نہ بعد میں, نہ دیر کیا جاتا ہے, نہ ڈیلے کیا جاتا ہے, نہ اس کو پری پون کیا جاتا ہے, نہ پوسٹ پون کیا جاتا, پھر اس کے بعد وہ وقت آ جاتا ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن میں اجالے میں آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ یعنی کوئی ایسی خیر تو مانگ نہیں رہتے جس کی ان کو آفت آ گئی تھی کہ بھائی جلدی سے بھیج دیا جائے. عذاب مانگ رہے تھے اور اس میں جلدیاں کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کیا آفتیں آ گئی ہیں, ان کو کیا جلدی ہے کہ ان کے اوپر عذاب برسا دیا جائے اور قیامت آ جائے, اور ایسی تو کوئی چیز نہیں مانگ رہے جس سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ بھی گیا تو یہ سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے, پھر بھی یہ اپنے عذاب کے اندر جلدیاں مچا رہے ہیں. کیا جب وہ تم پر آ پڑے اس وقت تم اسے مانو گے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو, جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے کہ تمہارے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا جا چکا ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو؟ میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے, اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. یعنی کہ اب یہ لوگ مطلب ان کے اندر بھی اتنی اختلاف رائے تھی, کہتے تھے اگر آنے والا ہے تو کب آنے والا ہے, آ گیا ہوگا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, اس طریقے سے باتیں بناتے رہتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے یہ کیا واقعی حق ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان سے قسم اٹھا کر کہہ دو کہ یہ حق ہے, لیکن جب یہ آ جائے گا تو تمہارا اتنا بھی اختیار نہ ہوگا کہ تم محض اپنی ہی جان بچا لو, دوسروں کی تو بات کی بات رہی, تم اپنی جانوں کے بھی حق میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکو گے. اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے. جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے, مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا, کوئی ظلم ان پر نہ کیا جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فدیے میں یہ چیزیں قبول نہ کرے گا کہ وہ دنیا بھر بھی سونا چاندی لے کر آ جائیں اور فدیہ لے کر آ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عذاب دکھا دیا اس کے بعد پھر عذاب پھیرا نہیں جاتا. سنو, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے, سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں. وہی زندگی بخشتا ہے, وہی موت دیتا ہے, اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 57. لوگوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی, یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس کے دلوں میں امراض ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وہ امراض کی بات نہیں ہو رہی ہے جو میڈیکل امراض ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے دلوں کے مرض ہوتے ہیں, روحانی مرض, جو غیبت, بغض, کینہ, جھگڑے, فساد, اور جو منافقت ہے اور جو کفر ہے, یہ سارے مرضوں کی یہ دوا ہے اور اس کی شفا ہے اس قرآن کریم میں. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي صُدُورٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور یہ کیا ہے, لوگوں کے دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے, اور جو اسے قبول کر لیں گے یعنی ایمان لے آئیں گے ان کے لیے رہنمائی بھی ہے, ہدایت بھی ہے, اور رحمت بھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی ہے, اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کسی کو کسی بات پر خوشخبری منانی ہے, مطلب خوشی منانی ہے, تو خوشی کس چیز پر منائی جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اس کتاب کا علم بخش دیا, اس کتاب کی حکمت سمجھا دی, اس کتاب کے جو معجزات ہیں اور اس کتاب کے جو تفکر اور تدبر کے موتی ہیں جو اس کے دلوں میں اس کو پیوست کر دیا. بندہ اس پر خوشیاں منائے. اگر تم نے کسی پر خوشی منانی ہے تو اس بات پر خوشی مناؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا علم تمہیں عطا کر دیا. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. تو وہ اس پر فرح کہتے ہیں دل سے خوش ہونے کو, یعنی کہ جس کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے جو ایک ظاہری, جو لوگ بناوٹی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا, جو منہ پر ہو رہی ہوتی ہیں, وہ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
فرح کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر دل مسرور ہو جائے، دل کی خوشی شامل ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ اس بات پر وہ دلوں سے خوش ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ کتاب دے دی. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں وہ لوگ دنیا میں جمع کر رہے ہیں. یعنی کہ جو دنیا کی جتنی بھی خیر سمیٹ لو، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس خیر سے مطلب مبرہ رکھے، اس خیر سے دور رکھے، تو سمجھے انہوں نے کوئی خیر نہیں جمع کی. اگر بندے کے پاس کچھ نہ ہو اور اس کتاب کی حکمت اور علم آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی خیر کے دروازے کھول دیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے، اور یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے ہیں دنیا میں. دنیا کی کوئی بھی خیر اگر ہمیں خیر لگتی ہے تو اس سے بہتر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کتاب کا علم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. مطلب یہ چیز کھائیں گے ہم، یہ چیز نہیں کھائیں گے، یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. سود کو حلال کر لیا، اللہ نے حرام کیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کری تھی تم نے حرام کر دی اپنی ذات پر. تمہارے لیے شراب حرام کی تھی، تم نے شراب کو بھی حلال جان لیا. تمہارے لیے سود حرام کیا تھا، تم نے سود کو حرام جان لیا. تم نے اپنی جسم کو بھی ناپاک کر لیا، تم نے اپنے مالوں کو بھی ناپاک کر لیا، تم نے اپنی زندگیوں کو ناپاک کر لیا ایسی چیزوں کو حلال جان کر جس کو تمہارے رب نے تمہارے لیے حرام ٹھہرایا تھا. ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افطرا کرتے ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور حرام کے اوپر جو فتوے دینے کا کام تمہیں سونپ دیا تھا جو تم نے خود سے کر لیا، یا تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑتے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان کہ اللہ کے قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا. اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. یعنی کہ تم کیا کر رہے ہو، کس وقت کس حال میں ہو، تمہارے دلوں کی کیا کیفیات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر حال میں تم کو دیکھ رہا ہے. کوئی ذرہ برابر بھی چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہے اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے تقدیر کے نوشتوں میں بھی اور لوح محفوظ میں بھی ہر چیز کو لکھ دیا ہے کہ کس کا کیا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے. سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مطلب کوئی ہم تحقیر اور ہم اپنی رسوائی کے لیے آئے ہیں اور بس آخرت ہی ہمارے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی خیر ہمیں دینا چاہتا ہے، دونوں کی خوشخبریوں سے ہمیں نوازنا چاہتا ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں گے. عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جو بھی وہ القابات جو بھی دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، لوگ ان کے خلاف بہت سے تانے تشنے اور بہت سارے القابات رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر غمگین ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. عزت کا سارا منبع، عزت کے سارے سورسز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے نکلتے ہیں. کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا، اور کوئی پوری دنیا میں اگر پوری دنیا بھی خلاف کھڑی ہو جائے آپ کے تو وہ آپ کے لیے رسوائی کا باعث نہیں بن سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عزت دینے کی ٹھان لی ہو تو بندہ اس چیز پر مطمئن ہو جائے کہ ساری عزتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے مطلب نوازی جاتی ہیں. آگاہ رہو، آسمانوں کے بسنے والے ہو یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. آسمان کے بسنے والے یعنی فرشتے اور زمین کے بسنے والے یعنی انسان اور دوسری مخلوق اللہ کی مملوک ہے. وہ ان سب کا مالک ہے اور یہ سارے کے سارے مملوک ہیں، اس کے ماتحت ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کی پیروی میں
اور محض قیاس آرائیاں دوڑا رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے اور اس میں سکون حاصل کرو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی ہے اور دن کو روشن بنایا ہے. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. ایک مرتبہ پھر سے سننے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہمیت بخشی ہے. تو دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے قرآن میں سماعت کے اوپر بار بار زور دیا گیا ہے کہ سب سے بہترین ذریعہ جو ہے کسی کی ہدایت کا وہ ہے اس کی سماعت. اگر بندہ نصیحتوں کو سننے والا ہو، غور و فکر کرنے والا ہو، تو اس کے دل کیا ہو جائیں گے؟ راہ ہدایت سے فیضیاب ہو جائیں گے. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا. سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، وہ تو بے نیاز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے کہ جو اس کی طرف یہ لوگ گڑ رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز کیا ہے، کیوں ہے؟ دیکھیے یہ بات یہاں پر کیوں آ گئی کہ بیٹے کی بات آ رہی تو بے نیاز ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کیونکہ دیکھیے انسان کو اولاد کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اس کا بڑھاپا آنے والا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا کوئی نام لیوا ہونا چاہیے، کوئی اس کا سہارا بنے، کوئی اس کو تقویت بخشے، کوئی اس کے خاندان کو چلائے، کوئی اس کے نام کو زندہ رکھے. اس کے لیے انسان کو ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں تو آپ کیا ہے؟ حی القیوم ہے. وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ تو سب کو تھامنے والا ہے. اسے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا مطلب اگر پوری دنیا بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیست و نابود کر دے تو اللہ کی شان میں تو کسی قسم کی کمی نہیں کی جا سکتی. اور نہ ایسا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام مٹنے والا ہے. وہ تو ہمیشہ کے لیے یہ کیا ہے؟ باقی ہے. کلو من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ. اور ہمارے رب ہی تو بچنے والا ہے، باقی سب تو فنا ہونے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ تمہارا رب تو بے نیاز ہے ان تمام سہاروں سے. تمام مطلب وہ جو چیزیں ایک انسان کو ضرورت پڑتی ہے جس کی اس کے نام لیوا ہونا چاہیے، کوئی اس کا سہارا بننا چاہیے، ان تمام چیزوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. وہ تو حی ہے، القیوم ہے، وہ تو زندہ ہے، جاویدہ ہستی ہے جو لوگوں کو تھامنے والا ہے. تو کیا ضرورت ہے اس کو کہ وہ اپنے لیے کوئی ہمسر پیدا کرے یا کوئی اپنی اولاد پیدا کرے؟ نعوذ باللہ، پاک ہے، سبحان ہے اس کی ذات. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے، سب اس کی کیا ہے؟ وہ سب کا مالک ہے، وہ سب کا اونر ہے، وہ سب کا کیا ہے؟ بادشاہ ہے. تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے جو تم گڑھ رہے ہو، یعنی کہ اللہ کا بیٹا تصنیف کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف سے ان کو پلٹنا ہے. پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ. اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہارے غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، یعنی کہ ایک متفق فیصلہ کر لو، اپنے معبودوں کو لے جاؤ. اگر تمہیں میری باتوں سے بیزاری ہوتی ہے، چونکہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور 950 سال انہوں نے وہی باتیں سنی ہیں، تو یہ کیا ہو رہے ہیں؟ اپنی بیزاریاں ظاہر کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اور دیکھیں نوح علیہ السلام کا صبر دیکھیں، 950 سال تک ان کا رویہ سہ رہے ہیں اور تبلیغ کیے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آپ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے معاملے میں جو طے کرنا چاہتے ہو، جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو، ایک رائے ہو کر فیصلہ کر لو اپنے معبودوں کے ساتھ، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ کر سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار تو نہیں تھا. یعنی نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب تم مجھ سے بیزار ہو گئے تو ایسا کرو، سارے مل کے میرے خلاف جو سازشیں کرنا ہے کر لو،
مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, مجھے سلیب پر چڑھانا چاہتے ہو, میرے خلاف کوئی اور سازش کرنا چاہتے ہو, جو کرنا چاہتے ہو کر لو, میرا جو فیصلہ ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں, میرے رب کے ہاتھ میں, وہ جو میرے حق میں فیصلہ کرے گا وہ میں اس پر راضی ہوں. اب تم جتنی بھی تدبیریں کر لو, میرا رب میرے حق میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن اس بات پر تو ذرا غور و فکر کرو کہ 950 سال تک میں تمہیں پکار رہا ہوں, اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. کیا تمہیں لگتا ہے کہ آج تک میں نے تم سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کیا ہو؟ کیا کوئی دولت مانگ لی ہو, یا کسی چیز میں حصہ مانگ لیا ہو, کوئی جائیدادیں مانگ لی ہو؟ میں نے تو تم سے کبھی یہ تک نہیں کہا کہ تم اس بات پر میرا شکریہ ادا کرو. تو تم کیسے بھٹکے جا رہے ہو, کیسے اپنے حق میں اپنی حق تلفیاں کرتے ہو, اپنی جانوں کو کے اوپر ظلم کرتے ہو؟ کیا میں نے تم سے کسی اجر کا طلب کیا ہے؟ کیا یا میرا اجر تو میرے رب ہی کے پاس ہے. یعنی میں تو اپنے اجر کی توقع اپنے رب سے رکھتا ہوں, مجھے تم سے کسی صلے کی توقع نہیں ہے. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے, میں خود مسلم بن کر رہوں. میں تو کم از کم ایمان پر رہوں اور باقی اپنا کام کرتا رہوں, چاہے ماننے والا مانتا ہے نہ مانے, مانتا ہے تو مان لے, نہ مانتا ہے تو نہ مانے, میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہوں گا. انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان کے لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنا دیا. یعنی اس کے بعد ان کی حکومتیں چلی, ان کے بعد ان کی نسلیں چلی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کشتی میں بچا لیا تھا, اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو, جنہیں متنبع کیا گیا تھا, جن کو آگاہ کیا گیا تھا, اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا, ان کا کیا انجام ہوا کہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے. آسمان سے ایسی تیز بارش ہوئی اور زمین نے بھی پانی اگلنا شروع کر دیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے اس قدر تیزی سے پانی کا بہاؤ شروع کیا, سارے کے سارے غرق ہو کر رہ گئے سوائے اس کشتی نوح کے. نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس میں جو چڑھ گئے تھے وہ سیف ہو گئے, ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمانوں کی حفاظت کر لی, ان کی جانوں کی حفاظت کر لی, باقی سب کو ڈبا دیا گیا. جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا گیا اور باقی سب کو غرق کر دیا گیا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں, یعنی کہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی, وہ قطعی کسی پر ایمان نہیں لائیں گے. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی سرداروں کی طرف بھیجا. دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 نبیوں کا بہت کثرت سے تذکرہ کیا ہے اپنے قرآن میں, جیسے نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. تو شروعات میں جن کا خاص جو لوگ ہیں ان میں شروعاتی دور کے تو ہیں نوح علیہ السلام, اور جو آخری دور کے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام ہے. اس کے بعد جو دوسرے نبیوں کا اتنا زیادہ تذکرہ نہیں ہوا ہے جتنا ان لوگوں کا ہوا ہے. تو نوح اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں باقی نبی آئے تھے, ہود, صالح, لوط اور شعیب. تو ان سب کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر زیادہ کیا ہے قرآن میں. اب یہ شروعاتی دور کے بتائے جا رہے ہیں نوح علیہ السلام, اور آخری دور کے بتائے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. جن کا زیادہ تذکرہ ہوا ہے ان کی بات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت کا ذکر ہوا ہے. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا, مگر انہوں نے اپنی بڑائی اور گھمنڈ کیا, اور وہ مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تم حق کو یہ کہتے ہو کہ جبکہ وہ تمہارے سامنے آ چکا ہے, کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے. یعنی کہ میں کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام لے آیا ہوں اور میں ہی وہ کام کروں جو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک رکھا ہے, اللہ نے جادو سے منع کیا ہے, اور میں ہی جادوگر بن کر دکھا دوں تمہیں. تو جادوگر کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی فلاح نہیں بخشی. جادوگر کی موت بھی بہت بدترین ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں بھی وہ جہنم میں جائے گا. انہوں نے جواب میں کہا, کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ یعنی کہ تم سرداری چاہتے ہو اور ہماری سرداریاں چھیننا یہ